روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بھارت کے 2 روزہ دورے پہ پہنچے ہیں. یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، سماجی اور اقتصادی تعلقات میں بڑھاوا دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن یہ یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی اس طرح کا اسٹیٹ وزٹ نہیں ہے جو بائیلیٹرل اسٹیٹ وزٹس ہوتے ہیں یا جو آؤٹ آف دا بلو کوئی پلان کر کے ملا جاتا ہے. یہ ایکچولی جو روسی صدر کا دورہ بھارت ہے یہ 23ویں سالانہ سمٹ سربراہ اجلاس انڈو رشیا کونسل کا جو ہے اس کا حصہ ہے. اور یہ کئی سالوں سے، یعنی کم از کم 23 سال سے تو یہ چل رہا ہے، بیچ میں کچھ سال نہیں بھی ہوا. تو اس سلسلے میں یہ دورہ اس کڑی کا حصہ ہے، کوئی ایکسکلوسیو انڈیا کے لیے دورہ نہیں ہے. ہاں، انڈیا جو ہے وہ اس کو بہت گلوریفائی کر کے، انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ اس کو بہت گلوریفائی کر کے دنیا کو دکھا رہے ہیں. غالباً وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور یو ایس ایڈمنسٹریشن کو کچھ چڑھانا چاہ رہے ہیں اس دورے کو اتنا گلوریفائڈ دکھا کے، اور ان کا بنتا بھی ہے. جس طرح کی سینکشنز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے لگائی ہیں اور جس طرح یو ایس ایڈمنسٹریشن کا سارا ٹرسٹ ختم ہوا ہے انڈیا پر سے، انڈیا کے ڈیفنس میکنزم سے، ان کے انٹیلیجنس میکنزم سے، اور جس طرح پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ 2-3 دفعہ انڈیا کو خاص طور پہ انٹیلیجنس کے معاملات میں بری طرح سنب کر چکے ہیں کویڈ کی میٹنگز میں نہ جا کے، اس سے اس سبکی کو مٹانے کے لیے انڈین گورنمنٹ یا انڈین میڈیا کا بنتا بھی ہے اس دورے کو زیادہ گلوریفائی کر کے دکھانا. اس کے اوپر کیا کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، اور کیا کیا اس سے اچیو کرے گا انڈیا اور کیا اچیو کرے گا رشیا. رشیا کے پاس سے زیادہ کچھ اچیو کرنے کے لیے نہیں ہے سوائے اس کے کہ یوکرین کے ساتھ جنگ میں جب وہ پوری طرح ڈپلومیٹک کرٹیسزم میں گھرا ہوا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کسی حد تک ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہوا جا رہا ہے، اس میں ایک اتنے بڑے میڈیا رکھنے والے ملک کا دورہ وہ ان کو اپنی امیج بلڈنگ کے لیے سوٹ کرتا ہے، جہاں پہ چاہے جھوٹ ہی بولتے ہوں لیکن چینل تو بہت سارے ہیں نا، اخبارات تو بہت سارے ہیں. تو اس سے بڑی ایک انٹرنیشنل کوریج، پازیٹیو کوریج، جبکہ اب تک تو زیادہ تر نیگیٹو یوکرین وار کی وجہ سے ملتی رہی، تو پازیٹیو کوریج انڈین میڈیا سے ان کو ملے گی، اور یقیناً انٹرنیشنل میڈیا بھی دے گا. تو وہ تو اس میں سے یہ اچیو کریں گے. لیکن یہ سارے دورہ کرتے وقت انڈیا کے ذہن میں یہ پیوٹن کے اور رشین ٹیم کے ذہن میں یہ چیز بھی ہوگی کہ انڈیا گو کہ ان کا بہت پرانا دوست ہے، پرانا یارانہ ہے. وہ ہندی روسی بھائی بھائی سے لے کے میرا نام جوکر جیسی فلمیں جو رشیا انڈیا کی جوائنٹ پروڈکشن تھی اس زمانے سے لے کے اب تک، رشیا کو زیادہ تر انڈیا سے دھوکہ ہی ملا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ملا. انڈیا نے اس وقت جب سوویت یونین یا رشیا، آپ کا رشیا، ان کے اندر امریکہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈفرینس چل رہا تھا، اس وقت انہوں نے امریکہ سے پینگیں بڑھائی تھی. اور آج سے کچھ عرصہ پہلے تک انڈیا کا ہانی مون امریکہ سے چل رہا تھا. لیکن رشین اتھارٹیز جو ہے یا رشین لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے پرانے تعلقات نبھاتی رہی، باوجود اس کے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی انڈیا رشیا سے کروڈ آئل لیتا تھا، تیل لیتا تھا، اور دنیا کے بہت بڑے کروڈ آئل امپورٹرز میں سے ایک انڈیا ہے، لیکن رشیا سے ان کی امپورٹ صرف کوئی 2.5% کے قریب تھی. لیکن جیسے ہی رشیا پہ برا وقت آیا اور سینکشن لگی اور ان کی قیمتیں نیچے چلی گئیں، تو انڈیا کی جو پرسنٹیج ہے وہ 2.5% سے رشیا سے آئل امپورٹ کرنے کی وہ 35% تک چلی گئی. تو ان کی مجبوری کا اس دفعہ بھی فائدہ اٹھایا. اس سے پہلے بھی کوئی موقع نہیں جانے دیا جس میں کوئی رشیا ہو یا کوئی اور ان کے الائز ہوں، ان کی مجبوریوں کا فائدہ نہ اٹھایا گیا ہو. ابھی تو ایک چیز اور بھی دیکھنے والی ہے، وہ بھی آنے والے کچھ دنوں میں ہم دیکھیں گے
کہ اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ جو برہموس میزائل کا پروجیکٹ جوائنٹ وینچر کے طور پہ رشیا نے انڈیا میں لگایا تھا، اس کے جو ایگریمنٹس تھے اس کی کچھ وائلیشنز سننے میں آئی ہیں کہ ہو رہی ہیں. وہ اس طرح کہ انڈیا نے برہموس میزائل کی ایک کھیپ فلپین کو ایک ایگریمنٹ کے تحت بیچی ہے، اور فلپین میں جو ملٹری بیسز ہیں وہاں پہ ان کی تنصیب ہو رہی ہے، اور یہ بیسز جو کہ امریکہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں، کچھ 7 سے 9 نئے بیسز بنے ہیں پچھلے 1-2 سالوں میں بھی بڑھائی گئی تعداد. وہ کہتے ہیں کہ وہ چائنا اسپیسیفک ہیں، اور PLA نیوی کی جو چائنیز نیوی کی جو پیٹرولنگ بوٹ ساؤتھ چائنا سی کے اندر یا اور علاقے کے پانیوں میں ہوتی ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ میزائل وہاں پہ غالباً لیے جا رہے ہیں. حتمی طور پہ نہیں کہا سکتا، لیکن اور ان کی کوئی وہاں پہ یوزیج بظاہر نظر نہیں آتا. تو ابھی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا روس یہ برہموس میزائل کا جو پروجیکٹ ہے انڈیا کے ساتھ اس کو جاری رکھے گا، یا وہ اس کے اوپر بھی اپنے تحفظات اٹھائے گا کہ چین جو ان کا ایک بہت قریبی دوست اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس کے خلاف رشین ٹیکنالوجی کا بنایا ہوا کوئی اسلحہ وہ استعمال کرنے کی اجازت دیں گے یا اس کی فروخت کی اجازت دیں گے کسی تھرڈ پارٹی کو. تو ان سب چیزوں کے بیچ میں ایک اور میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کوئی 2 دن پہلے، بلکہ نہیں 2 ہی دن پہلے، جو نئی دلی میں تعینات امبیسڈر ہیں فرانس کے، جرمنی کے اور UK کے، انہوں نے ایک جوائنٹ لیٹر لکھا جو گودی میڈیا، انڈیا کے تمام میجر نیوز پیپر، آبویسلی وہ سارے میجر نیوز پیپر گورنمنٹ کی آشیرواد یا گورنمنٹ کی ناراضگی لے کے کوئی چیز نہیں چھاپتے، آشیرواد کے بغیر کوئی چیز نہیں چھاپتے. انہوں نے یہ نمایاں طور پہ چھاپا، اور انڈین گورنمنٹ کے اپروول سے بظاہر انڈیپینڈنٹ میڈیا میں یہ چھپنے والی چیزوں جو آرٹیکل ہے، اس میں بہت زہریلا کرٹیسزم ولادیمیر پیوٹن کے اور ان کی پالیسیز پہ یوکرین وار کو لے کے کیا گیا ہے. تو یہ ایک طرح سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اب دوسری طرف سے میڈیا والی سائڈ سے کس طرح ٹف ٹائم دے رہی ہے، اور تاکہ ویسٹ میں وہ یہ بتا سکیں کہ ہمارا انڈیپینڈنٹ میڈیا تو پیوٹن کو اسی طرح ڈیل کرتا ہے جیسے آپ کا میڈیا یا آپ کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے بیچ میں ہم یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ انڈیا کلیم کرتا ہے کہ وہ اس کی جو ملٹری ہارڈ ویئر کی پرچیز ہے وہ بڑی ڈائیورسیفائیڈ ہے، لیکن جو ابھی ہم اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو ان کے 65 سے 70% کے درمیان جو ملٹری امپورٹس ہیں وہ روس سے ہیں، اور روس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی کافی اب کویسچنیبل ہوتی جا رہی ہے. لیکن یہاں یہ انڈیا کی یہ کلیم غلط ثابت کرتے ہیں کہ ان کی ڈائیورسیفائیڈ ملٹری پرچیزز ہیں. اس سے پہلے انہوں نے جو تیجس ہے اس کو بڑا اپنا 100% انڈیجنس پروڈکٹ آف انڈیا، میڈ ان انڈیا کہا، جبکہ اس کے سب کو پتہ تھا اس کے بہت سارے مین انجن سمیت بہت سارے کمپوننٹ وہ باہر سے اور امریکہ سے خاص طور پہ خرید رہے تھے. اسی طرح اور بہت سی ان کی ملٹری کی استعمال کی چیزیں ہیں جن کو وہ اپنی انڈیجنس پروڈکٹ بتاتے ہیں، لیکن وہ اس میں یہ برہموس میزائل کو بھی وہ اپنا ایک عرصے تک انڈیجنس میزائل سسٹم بتاتے رہے، جبکہ یہ رشین ٹیکنالوجی ہے. اور اب وہ بڑے سٹ پٹائے ہوئے ہیں امریکہ کے بیہیویئر کی وجہ سے. تو اس دفعہ وہ پھر اس آزمائی ہوئی مگر جو ناکام رشین ملٹری ٹیکنالوجی ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. یاد رہے کہ 2-3 سال پہلے SCO کی جو ملٹری گیمز تھیں غالباً رشیا میں ہی تھیں، ان میں T-90 رشین ٹینک جو انڈین آرمی کے استعمال میں تھے وہ بھی وہاں پہ ناکام ہوئے تھے. ان کے بھی آئل لیکیجز ہوئی تھی. ان کی جو سب میرین انہوں نے رشیا سے خریدی، نیوکلیئر سب میرین،
کھڑے کھڑے اس کے اندر بارش کا پانی چلا گیا, ایک کے اندر آگ لگ گئی, اور باقی براموس ہیں یا مگ سسٹم ہے وہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں. تو رشین ٹیکنالوجی کوئی لیور نہیں کر رہی انڈین کو. یہ اس وقت سارا کچھ جو انڈیا رشیا کے ساتھ پورٹرے کر رہا ہے اور اس کو شوکیس کر رہا ہے, یہ محض ویسٹ اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کو کچھ جیلسی فیل کرانے کے لیے, یا ان کو کچھ میسج کنوے کرنے کے لیے. تو کیا ہوتا ہے اگلے کچھ دنوں میں یہ سب منظر عام پہ لائیں گے آپ کے ساتھ, یہیں پہ ڈی کوڈ میں, وائٹ نیوز میں. تھینک یو.